یہ تو آپ دنیا کو اختلاف پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کسی کو دوسرے فرقے کے مخالفت میں ذہن دے رہے ہیں۔ اب ان جاہلوں کو کیا معلوم کہ جب ہمارا استاد کسی مسئلے پہ بحث کرتا ہے اور مختلف ائمہ کے دلائل کو سامنے رکھتا ہے اور ایک امام کے قول کو ترجیح پر دلائل دیتا ہے، کتنا عظیم الشان علمی ذخیرہ وہ نئی نسل کو منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ میں خود حیران ہوں جاہلوں کو ہم یہ بات سمجھائیں کیسے کہ تم کہاں بیٹھے ہو، اور فکر ان کو یہ ہے کہ دینی مدرسے کے طالب علم کو عصری علوم بھی آنے چاہیے، اسے انگریزی، سائنس، جغرافیہ، تاریخ یہ بھی آنی چاہیے۔ تو ہم نے کب انکار کیا ہے اس کا؟ انکار تو آپ نے کیا جب علی گڑھ مدرسہ کھولا، تو اس میں آپ نے قرآن کو بھی نکال دیا، تفسیر کو بھی نکال دیا، حدیث کو بھی نکال دیا، فقہ کو بھی نکال دیا، اور بر صغیر کی زبان فارسی تھی اور ہمارے سارے علوم کی بنیاد فارسی زبان تھی، اس کو بھی خارج کر دیا۔ علوم کو اگر خارج کیا ہے تو اس کے مجرم بھی تو تم ہو۔ ہم نے تو انکار نہیں کیا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالک واپس ہندوستان تشریف لائے، 1 سال کا عرصہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوا، مگر اس پیرانسانی کے باوجود ہندوستان کے چند عظیم المرتبت شخصیات کو ساتھ لے کر اس حالت میں بھی علی گڑھ گئے اور ان کو احساس دلایا کہ نصاب کی تقسیم تو انگریز کی سازش ہے، آئے ہم ایک ہی نصاب تیار کریں اور اسے پڑھیں۔ لیکن ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا گیا۔ پاکستان بن گیا، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب، مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہما، دونوں نے مجھے خود کہا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے والد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے حکومت سے کہا کہ اب تو نہ ہندو ہے نہ انگریز ہے، آئیں ہم تعلیم کو ایک کریں، نصاب ایک بنائیں، اور ان کو پذیرائی نہیں ملی، اور 4 سال کے بعد دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ تو آج ہمیشہ وہ اپنی جو انتہائی مجرمانہ مہم جوئی ہوتی ہے اس کا، اور آج اگر ہم اور آپ مدرسے اور مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں اور قرآن حدیث کے علوم سے آراستہ ہو رہے ہیں، یہ سب ہمارے انہی اکابرین کے مرہون منت ہے، انہی کا احسان ہے، انہی کی محنتیں ہیں، انہی کے مجاہدے ہیں، انہی کی ریاضتیں ہیں، جس نے ہمیں آج کا یہ ماحول نصیب کیا ہے۔ ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے اپنے اکابر و اسلاف کی قدر و منزلت کو پہچانا نہیں،
ہر زمانے میں اہل علم کے اندر کسی نہ کسی مسئلے پر تو اختلاف رائے آ ہی جاتا ہے. اور میرا ایمان ہے اس بات پر کہ ہمارے اکابر نے اگر ایک دوسرے سے علمی اختلاف کیا ہے تو وہ اجتہاد پر مبنی ہے، اور اجتہاد خلوص نیت کے بغیر نہیں ہوا کرتا. اسی لیے اس طرح کے اختلاف کو ممدوح سمجھا جاتا ہے. ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ایک استاد کے پاس ہماری 2 یا 3 کتابیں آ جاتی ہیں. 2 کتابوں میں ہم مطمئن ہیں، تیسری کتاب میں ہم مطمئن نہیں ہیں. اب ایک طالب علم اطمینان کے لیے دوسرے استاد کی طرف رجوع کرتا ہے. آپ بتائیں کہ اس سے اس استاد کی قدر منزلت کم ہو سکتی ہے؟ پھر بھی استاد ہے، ہر لحاظ سے مستحق ادب ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اکابر کے درسگاہ میں ہم کسی ایک موضوع پر ایک استاد سے مطمئن ہیں تو دوسرے موضوع پر کسی دوسرے استاد سے زیادہ مطمئن ہیں. تو یہ تو طالب علم کی زندگی کا حصہ ہے. اس چیز میں اگر ہم بٹ جاتے ہیں تو یہ سوائے ہمارے تنگ نظری کے اور ہماری حماقت کے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں کرے گی. تو میرے محترم دوست، آج بڑے آزمائش کے دن ہیں ہمارے اوپر، خصوصاً ہمارے مدارس، ہمارے علماء، ہمارے طلباء. کہ آج دنیا کو آپ کے قرآن کریم اور تفسیر قرآن کی درسگاہ دنیا کو قبول نہیں ہے. آپ کے حدیث کی کتاب اور درسگاہ دنیا کو قبول نہیں ہے. آپ جب مدرسے میں فقہ پڑھتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا کیا عنوان دے دیا جاتا ہے. یہ تو آپ دنیا کو اختلاف پڑھا رہے ہیں. یہ تو آپ کسی کو دوسرے فرقے کے مخالفت میں ذہن دے رہے ہیں. اب ان جاہلوں کو کیا معلوم کہ جب ہمارا استاد کسی مسئلے پہ بحث کرتا ہے اور مختلف ائمہ کے دلائل کو سامنے رکھتا ہے اور ایک امام کے قول کو ترجیح پر دلائل دیتا ہے، کتنا عظیم الشان علمی ذخیرہ وہ نئی نسل کو منتقل کر رہا ہوتا ہے. میں خود حیران ہوں کہ ان جاہلوں کو ہم یہ بات سمجھائیں کیسے کہ تم کہاں بیٹھے ہو. اور فکر ان کو یہ ہے کہ دینی مدرسے کے طالب علم کو عصری علوم بھی آنے چاہیے.
اسے انگریزی، سائنس، جغرافیہ، تاریخ یہ بھی آنی چاہیے، تو ہم نے کب انکار کیا ہے اس کا؟ انکار تو آپ نے کیا جب علی گڑھ مدرسہ کھولا، تو اس میں آپ نے قرآن کو بھی نکال دیا، تفسیر کو بھی نکال دیا، حدیث کو بھی نکال دیا، فقہ کو بھی نکال دیا، اور بر صغیر کی زبان فارسی تھی اور ہمارے سارے علوم کی بنیاد فارسی زبان تھی، اس کو بھی خارج کر دیا۔ علوم کو اگر خارج کیا ہے تو اس کے مجرم بھی تو تم ہو۔ ہم نے تو انکار نہیں کیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا سے واپس ہندوستان تشریف لائے، 1 سال کا عرصہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوا، مگر اس پیرانسانی کے باوجود ہندوستان کے چند عظیم المرتبت شخصیات کو ساتھ لے کر اس حالت میں بھی علی گڑھ گئے اور ان کو احساس دلایا کہ نصاب کی تقسیم تو انگریز کی سازش ہے، آئے ہم ایک ہی نصاب تیار کریں اور اسے پڑھیں۔ لیکن ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا گیا، پاکستان بن گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب، مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہما، دونوں نے مجھے خود کہا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے والد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے حکومت سے کہا کہ اب تو نہ ہندو ہے نہ انگریز ہے، آئیں ہم تعلیم کو ایک کریں، نصاب ایک بنائیں، اور ان کو پذیرائی نہیں ملی اور 4 سال انتظار کیا، 4 سال کے بعد دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ تو آج ہمیشہ وہ اپنی جو انتہائی مجرمانہ مہم جوئی ہوتی ہے اس کا، اور آج اگر ہم اور آپ مدرسے اور مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں اور قرآن و حدیث کے علوم سے آراستہ ہو رہے ہیں، یہ سب ہمارے انہی اکابرین کی مرہون منت ہے، انہی کا احسان ہے، انہی کی محنتیں ہیں، انہی کے مجاہدے ہیں، انہی کی ریاضتیں ہیں، جس نے ہمیں آج کا یہ ماحول نصیب کیا ہے۔ ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے اپنے اکابر و اسلاف کی قدر و منزلت کو پہچانا نہیں۔ ہر زمانے میں اہل علم کے اندر کسی نہ کسی مسئلے پر تو اختلاف رائے آ ہی جاتا ہے، اور میرا ایمان ہے اس بات پر کہ ہمارے اکابر نے اگر ایک دوسرے سے علمی اختلاف کیا ہے تو وہ اجتہاد پر مبنی ہے، اور اجتہاد خلوص نیت کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے اس طرح کے اختلاف کو ممدوح سمجھا جاتا ہے۔ ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ایک استاد کے پاس ہماری 2 یا 3 کتابیں آ جاتی ہیں، 2 کتابوں میں ہم مطمئن ہیں، تیسری کتاب میں ہم مطمئن نہیں ہیں،
اب ایک طالب علم اطمینان کے لیے دوسرے استاد کی طرف رجوع کرتا ہے، آپ بتائیں کہ اس سے اس استاد کی قدر منزلت کم ہو سکتی ہے؟ پھر بھی استاد ہے، ہر لحاظ سے مستحق ادب ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اکابر کے درسگاہ میں ہم کسی ایک موضوع پر ایک استاد سے مطمئن ہیں تو دوسرے موضوع پر کسی دوسرے استاد سے زیادہ مطمئن ہیں، تو یہ تو طالب علم کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس چیز میں اگر ہم بٹ جاتے ہیں تو یہ سوائے ہمارے تنگ نظری کے اور ہماری حماقت کے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں کرے گی۔ تو میرے محترم دوستو، آج بڑے آزمائش کے دن ہیں ہمارے اوپر، خصوصاً ہمارے مدارس، ہمارے علماء، ہمارے طلباء کہ آج دنیا کو آپ کے قرآن کریم اور تفسیر قرآن کی درسگاہ دنیا کو قبول نہیں ہے۔ آپ کے حدیث کی کتاب اور درسگاہ دنیا کو قبول نہیں ہے۔ آپ جب مدرسے میں فقہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کیا عنوان دے دیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ دنیا کو اختلاف پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کسی کو دوسرے فرقے کے مخالفت میں ذہن دے رہے ہیں۔ اب ان جاہلوں کو کیا معلوم کہ جب ہمارا استاد کسی مسئلے پہ بحث کرتا ہے اور مختلف ائمہ کے دلائل کو سامنے رکھتا ہے اور ایک امام کے قول کو ترجیح پر دلائل دیتا ہے، کتنا عظیم الشان علمی ذخیرہ وہ نئی نسل کو منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ ان جاہلوں کو ہم یہ بات سمجھ دیتا ہے، کتنا عظیم الشان علمی ذخیرہ کو منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ ان جاہلوں کو ہم یہ بات سمجھائیں کیسے۔ یہ تو آپ دنیا کو اختلاف پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کسی کو دوسرے فرقے کے مخالفت میں ذہن دے رہے ہیں۔ اب ان جاہلوں کو کیا معلوم کہ جب ہمارا استاد کسی مسئلے پہ بحث کرتا ہے اور مختلف ائمہ کے دلائل کو سامنے رکھتا ہے اور ایک امام کے قول کو ترجیح پر دلائل دیتا ہے، کتنا عظیم الشان علمی ذخیرہ وہ نئی نسل کو منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ ان جاہلوں کو ہم یہ بات سمجھائیں کیسے کہ تم کہاں بیٹھے ہو، اور فکر ان کو یہ ہے کہ دینی مدرسے کے طالب علم کو عصری علوم بھی آنے چاہیے
اسے انگریزی، سائنس، جغرافیہ، تاریخ یہ بھی آنی چاہیے۔ تو ہم نے کب انکار کیا ہے اس کا؟ انکار تو آپ نے کیا جب علی گڑھ مدرسہ کھولا، تو اس میں آپ نے قرآن کو بھی نکال دیا، تفسیر کو بھی نکال دیا، حدیث کو بھی نکال دیا، فقہ کو بھی نکال دیا، اور بر صغیر کی زبان فارسی تھی اور ہمارے سارے علوم کی بنیاد فارسی زبان تھی، اس کو بھی خارج کر دیا۔ علوم کو اگر خارج کیا ہے تو اس کے مجرم بھی تو تم ہو۔ ہم نے تو انکار نہیں کیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا سے واپس ہندوستان تشریف لائے، 1 سال کا عرصہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوا، مگر اس پیرانسانی کے باوجود ہندوستان کے چند عظیم المرتبت شخصیات کو ساتھ لے کر اس حالت میں بھی علی گڑھ گئے اور ان کو احساس دلایا کہ نصاب کی تقسیم تو انگریز کی سازش ہے، آئے ہم ایک ہی نصاب تیار کریں اور اسے پڑھیں۔ لیکن ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا گیا۔ پاکستان بن گیا، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب، مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہما، دونوں نے مجھے خود کہا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے والد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے حکومت سے کہا کہ اب تو نہ ہندو ہے نہ انگریز ہے، آئیں ہم تعلیم کو ایک کریں، نصاب ایک بنائیں۔ اور ان کو پذیرائی نہیں ملی اور 4 سال انتظار کیا، 4 سال کے بعد دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ تو آج ہمیشہ وہ اپنی جو انتہائی مجرمانہ مہم جوئی ہوتی ہے اس کا، اور آج اگر ہم اور آپ مدرسے اور مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں اور قرآن و حدیث کے علوم سے آراستہ ہو رہے ہیں، یہ سب ہمارے انہی اکابرین کی مرہون منت ہے، انہی کا احسان ہے، انہی کی محنتیں ہیں، انہی کے مجاہدے ہیں، انہی کی ریاضتیں ہیں جس نے ہمیں آج کا یہ ماحول نصیب کیا ہے۔ ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے اپنے اکابر و اسلاف کی قدر و منزلت کو پہچانا نہیں۔ ہر زمانے میں اہل علم کے اندر کسی نہ کسی مسئلے پر تو اختلاف رائے آ ہی جاتا ہے، اور میرا ایمان ہے اس بات پر کہ ہمارے اکابر نے اگر ایک دوسرے سے علمی اختلاف کیا ہے تو وہ اجتہاد پر مبنی ہے، اور اجتہاد خلوص نیت کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے اس طرح کے اختلاف کو ممدوح سمجھا جاتا ہے۔ ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ایک استاد کے پاس ہماری 2 یا 3 کتابیں آ جاتی ہیں، 2 کتابوں میں ہم مطمئن ہیں، تیسری کتاب میں ہم مطمئن نہیں ہیں۔
اب ایک طالب علم اطمینان کے لیے دوسرے استاد کی طرف رجوع کرتا ہے، آپ بتائیں کہ اس سے اس استاد کی قدر منزلت کم ہو سکتی ہے؟ پھر بھی استاد ہے، ہر لحاظ سے مستحق ادب ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اکابر کے درسگاہ میں ہم کسی ایک موضوع پر ایک استاد سے مطمئن ہیں تو دوسرے موضوع پر کسی دوسرے استاد سے زیادہ مطمئن ہیں، تو یہ تو طالب علم کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس چیز میں اگر ہم بٹ جاتے ہیں تو یہ سوائے ہمارے تنگ نظری کے اور ہماری حماقت کے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں کرے گی۔ تو میرے محترم دوستو، آج بڑے آزمائش کے دن ہیں ہمارے اوپر، خصوصاً ہمارے مدارس، ہمارے علماء، ہمارے طلباء کہ آج دنیا کو آپ کے قرآن کریم اور تفسیر قرآن کی درسگاہ دنیا کو قبول نہیں ہے۔ آپ کے حدیث کی کتاب اور درسگاہ دنیا کو قبول نہیں ہے۔ آپ جب مدرسے میں فقہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کیا عنوان دے دیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ دنیا کو اختلاف پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کسی کو دوسرے فرقے کے مخالفت میں ذہن دے رہے ہیں۔ اب ان جاہلوں کو کیا معلوم کہ جب ہمارا استاد کسی مسئلے پہ بحث کرتا ہے اور مختلف ائمہ کے دلائل کو سامنے رکھتا ہے اور ایک امام کے قول کو ترجیح پر دلائل دیتا ہے، کتنا عظیم الشان علمی ذخیرہ وہ نئی نسل کو منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ ان جاہلوں کو ہم یہ بات سمجھائیں کیسے کہ تم کہاں بیٹھے ہو، اور فکر ان کو یہ ہے کہ دینی مدرسے کے طالب علم کو عصری علوم بھی آنے چاہیے، اسے انگریزی، سائنس، جغرافیہ، تاریخ یہ بھی آنی چاہیے۔ تو ہم نے کب انکار کیا ہے اس کا؟ انکار تو آپ نے کیا جب علی گڑھ مدرسہ کھولا تو اس میں آپ نے قرآن کو بھی نکال دیا، تفسیر کو بھی نکال دیا، حدیث کو بھی نکال دیا، فقہ کو بھی نکال دیا، اور بر صغیر کی زبان فارسی تھی اور ہمارے سارے علوم کی بنیاد فارسی زبان تھی، اس کو بھی خارج کر دیا۔ علوم کو اگر خارج کیا ہے تو اس کے مجرم بھی تو تم ہو۔ ہم نے تو انکار نہیں کیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا سے واپس ہندوستان تشریف لائے، 1 سال کا عرصہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوا، مگر اس ویرانساری کے باوجود ہندوستان کے چند عظیم المرتبت شخصیات کو ساتھ لے کر اس حالت میں بھی علی گڑھ گئے
اور ان کو احساس دلایا کہ نصاب کی تقسیم تو انگریز کی سازش ہے، آئیں ہم ایک ہی نصاب تیار کریں اور اسے پڑھیں۔ لیکن ان درخواست کو قبول نہیں کیا گیا، پاکستان بن گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب، مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہما، دونوں نے مجھے خود کہا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے والد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے حکومت سے کہا کہ اب تو نہ ہندو ہے نہ انگریز ہے، آئیں ہم تعلیم کو ایک کریں، نصاب ایک بنائیں۔ اور ان کو پذیرائی نہیں ملی اور 4 سال انتظار کیا، 4 سال کے بعد دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ تو آج ہمیشہ وہ اپنی جو انتہائی مجرمانہ مہم جوئی ہوتی ہے اس کا، اور آج اگر ہم اور آپ مدرسے اور مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں اور قرآن حدیث کے علوم سے آراستہ ہو رہے ہیں، یہ سب ہمارے انہی اکابرین کی مرہون منت ہے، انہی کا احسان ہے، انہی کی محنتیں ہیں، انہی کے مجاہدے ہیں، انہی کی ریاضتیں ہیں جس نے ہمیں آج کا یہ ماحول نصیب کیا ہے۔ ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے اپنے اکابر و اسلاف کی قدر و منزلت کو پہچانا نہیں۔ ہر زمانے میں اہل علم کے اندر کسی نہ کسی مسئلے پر تو اختلاف رائے آ ہی جاتا ہے۔